اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ کل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ محترم احباب، ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء علماء وہ بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کریں گے۔ لیکن سورہ زمر کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بظاہر اس سے ہٹ کے ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کل اے نبی آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، یعنی صرف اللہ ہی شفاعت والے ہیں، کوئی اور شفاعت کر سکنے والا نہیں ہے۔ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا یوں ذکر فرمایا، آیت نمبر 51 میں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے، شفیع کوئی نہیں، صرف اللہ ہی شفیع ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العزت دوبارہ فرماتے ہیں کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اس کے لیے اللہ سے ہٹ کے نہ کوئی حمایتی یا کارساز ہے اور نہ ہی کوئی شفیع ہے۔ اب ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی اور وہ شفاعت فرمائیں گے، دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا شفیع ہے ہی کوئی نہیں، سفارش کا حق ہے ہی صرف اللہ کے پاس۔ اب یہاں پر پھر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شفیع کیسے مانتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا شفیع ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ شفاعت جو ہوتی ہے، سفارش جو ہوتی ہے، وہ کسی بڑے کے آگے ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت نے کس کے آگے شفاعت کرنی ہے؟ اللہ شفیع ہیں تو اللہ نے کس کے آگے سفارش کرنی ہے؟ اللہ سے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ واللہ۔ تیسرا سوال یہ کہ سفارش اور شفاعت تو اس کے سامنے کی جائے کہ جس نے فیصلے کرنے ہیں، تو فیصلے تو سارے کرنے ہی اللہ نے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفیع ہوں، تو سفارش بھی اللہ نے کرنی ہے، فیصلہ بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت اور مختصر انداز میں وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جس سے یہ سارے سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ شفاعت جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا شفاعت کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے بولتا ہے۔ اگر چاہے گا ہی نہیں تو پھر بولے گا بھی نہیں۔ تو گویا کہ اصل کیا ہے؟ اصل ہے چاہنا۔ جب کوئی چاہے گا تو پھر بولے گا، اور یہ جو اصل ہے نا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ لی کہ چاہے گا اللہ بلا لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی اور نبی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی ولی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی عالم کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی حافظ کو۔ تو چونکہ اصل ہے چاہنا، اگر چاہنا ہی نہ ہوا تو پھر بولنا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اصل ہے یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اصل میں سفارش اس کا حقیقی اختیار ہے ہی اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ نے چاہنا ہے تو تبھی کوئی سفارش کر سکے گا، تبھی کوئی بول سکے گا۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ اللہ۔ میں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو پہلے بات تھی یہ تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ میں اس کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا کہ چاہے گا اللہ، اس میں بھی آگے پھر دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ سفارش کرے کون، یہ بھی اللہ ہی چاہے گا، اور دوسرا یہ کہ سفارش کس کی ہو یہ بھی اللہ ہی چاہے گا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے متعین کی ہیں۔ اللہ ہی اجازت دیں گے تو تب سفارش ہوگی، اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اس کی سفارش ہوگی، ہر ایک کی نہیں ہو سکے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے سفارش کرنے والے یعنی شفیع کو بھی خود متعین کرنا ہے، اور جس کی سفارش کی جانی ہے مشفوع، اس کو بھی اللہ نے خود ہی متعین کر کے بتانا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ شفیع تو پھر اللہ ہی ہوا نا، اصل اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہوا نا۔ سفارش کا جس کو حق مل بھی جائے نا، اس کو بھی یہ حق کوئی نہیں مل جانا کہ جس کی چاہے وہ سفارش کر لے نا، وہ بھی اسی کی کر سکے گا کہ جس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر یہ دونوں پہلو ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی حق کوئی نہیں رکھتے مگر جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بڑا واضح انداز میں ارشاد فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ وہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کرے گا۔ اللہ اللہ، سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو یوں فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جس نے رحمان سے عہد لے لیا۔ تو رحمان کی جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، یہ پہلا پہلو ہو گیا۔ اور جو دوسرا پہلو ہے کہ سفارش کی بھی اس کی جائے گی کہ جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، سورہ انبیاء ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس پہ وہ راضی ہوگا، جس کے لیے وہ راضی ہوگا۔ تو سفارش اس کی ہو سکے گی جس کے لیے وہ راضی ہوگا۔ اللہ اللہ، اور قرآن حکیم نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی بیان کی ہیں کہ جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت ملے گی اس کی سفارش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آ سکے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے دے گا، یہ پہلی بات ہو گئی، اور اس کی بات پہ رحمان راضی بھی ہوگا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ دونوں باتیں اللہ رب العزت نے اکٹھی فرما دی۔ یہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ نبا کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن روح الامین بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کہ جس کو رحمان اجازت دے دے گا، اور جو بات بھی کرے گا وقال صوابا، بات بالکل درست کرے گا، غلط کی اجازت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، درست کو بھی اللہ نے متعین کر دینا ہے کہ اس کی سفارش کر دو۔ اللہ اللہ، سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے دے اور اس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، یہ دونوں پہلو ہیں کہ سفارش کرے گا بھی وہ کہ جس کو اجازت ملے گی، اور ہوگی بھی اس کی کہ جس کے لیے رحمان اجازت دے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے ان دونوں پہلوؤں کے لیے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ شفیع معزون ہوگا، یعنی اس کو اجازت دی جائے گی، جو سفارش کرنے والا ہے وہ معزون ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ جو مشفوع ہے وہ مرتضی ہوگا، کہ اس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا۔ جب تک شفیع معزون نہیں وہ سفارش نہیں کر سکے گا، جب تک مشفوع مرتضی نہیں بنے گا اس کی سفارش نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ اللہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا شفاعت کے لیے۔ اللہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کی تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا، پھر اللہ رب العزت مجھے ایک تسبیح سکھائیں گے، ایک تحمید سکھائیں گے، جب میں وہ بولوں گا تب مجھے اجازت دی جائے گی کہ سفارش کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَيُحَدُّ لِي حَدٌّ، اور میرے لیے ایک حد متعین کی جائے گی
کہ اس حد سے جو اوپر اوپر والے ہیں ان کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، ان سے نیچے والوں کی نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اجازت بھی ملے گی اور حد متعین کر کے اوپر والے مرتضی ہو گئے، اوپر والوں کی سفارش ہو سکے گی، اس حد سے نیچے والوں کی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر تسبیحات کہوں گا، پھر تحمیدات کہوں گا، یہاں تک کہ پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر ایک اور حد متعین کی جائے گی جو پہلی حد سے نیچے ہوگی، اور اب کہا جائے گا اب اس حد سے جو اوپر والے ہیں اب ان کی سفارش کر دیجیے۔ اب وہ پہلے مرتضی نہیں ہوئے تھے تو ان کی سفارش نہیں ہو سکی، اب یہ مرتضی بن گئے تو اب ان کی سفارش ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، میں تیسری دفعہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر تحمیدات کہوں گا، تسبیحات کہوں گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، پھر ایک تیسری حد ان دونوں حدوں سے نیچے قائم کی جائے گی۔ اللہ اللہ، اب اس حد سے جو اوپر والے ہیں اب یہ مرتضی ہو گئے، یہ پہلے مرتضی نہیں ہوئے تھے، یہ اب مرتضی ہو گئے، اب ان کی بھی سفارش کر دیجیے، میں ان کی بھی سفارش کر دوں گا۔ اللہ اللہ، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں ان کی بھی سفارش کر دوں گا، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، میں چوتھی دفعہ بھی سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اللہ، جب میں چوتھی دفعہ سجدے میں چلا جاؤں گا تو اب جو ہے وہ آخری حد یہ ہوگی کہ مجھے یہ کہا جائے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، ہر اس بندے کی آپ سفارش کر دیں جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو تو اس کی سفارش تو ہو ہی جائے گی، بے شک کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ اللہ، اور یہ جو تین حدیں پہلے ذکر ہوئی ہیں نا، حدیث مبارکہ میں ان کی بھی وضاحت آتی ہے، یہ کوئی بہت اونچی حدیں نہیں ہوں گی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو پہلی حد حدیث مبارکہ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو سب سے اونچی حد ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے اور اس کے ساتھ ایک جو کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی موجود ہے، اس کی سفارش کر دیجئے، یہ سب سے بڑی حد ہے۔ اللہ اللہ، پھر دوسری حد کہ عقیدہ اس کا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے اور ایک گندم کے دانے جتنی بھی کوئی نیکی ساتھ موجود ہے اس کی بھی سفارش کر دیجئے، اور تیسری حد کہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے اور ایک رائی کے دانے جتنی بھی نیکی ساتھ موجود ہے اس کی بھی سفارش کر دیجئے۔ اللہ اللہ، کتنی وسعت ہے میرے آقا کی شفاعت میں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہو، حیران رہ گئے کہ ہوں اللہ کے نبی، خاتم النبیین ہوں، سید الانبیاء ہوں، اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کر دیں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ، تو حضرت ابو ذر غفاری بول پڑے، یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقا، اللہ کے رسول کیا اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا نعم ان زنا و ان سرقا، ہاں بے شک اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، میں سفارش کر دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ امت محمدیہ کی اللہ رب العزت کی امت محمدیہ پر بڑی عنایت ہے۔ عقیدہ درست ہو میں سفارش کر دوں گا، بے شک زنا بھی کی ہے، چوری بھی کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری پھر حیران ہے، مزید حیران، شدید حیران، دوبارہ پوچھتے ہیں آقا و ان زنا و ان سرقا، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا چوری بھی کی، زنا بھی کیا؟ پھر بھی میرے آقا نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرقا، ہاں زنا بھی کیا، چوری بھی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری تیسری دفعہ بھی بول پڑے کہ ان زنا و ان سرقا یا رسول اللہ، اگر اس نے زنا بھی کیا، چوری بھی کیا اللہ کے رسول، فرمایا کہ ان زنا و ان سرقا اللہ رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، یہ ایک پیار کا محاورہ ہوتا ہے۔ اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اوے مریں گل سن،
تو یہ مرے جو ہے یہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی، یہ پیار سے ایک تکلم کا انداز ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ذر تیری ناک کھا کا لو دو، میں سفارش کاری دینی ہے، پاویں زنا بھی کیتا ہے چوری بھی کیتی ہے، میری سفارش تے ہو ہی جانی ہے۔ اللہ واللہ، مراد یہ تھی کہ تینوں چنگا لگے یا نہ لگے میں سفارش کرنی ہے۔ اللہ واللہ، بڑی وسعت ہے میرے آقا کی شفاعت میں۔ میرے آقا کی شفاعت کے کئی انداز ہیں۔ پہلا انداز یہ، اللہ واللہ، اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے کہ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع تو ہو نا، آگے تو چلو جو ہوگی دیکھی جائے گی، کم از کم شروع تو ہو، یہ جو اس دن کی سختی ہے اس میں کچھ تو معاملہ آگے چلے۔ اللہ واللہ، لیکن سارے انبیاء کہیں گے کہ ما انا بہی، میں اس لائق نہیں کہ میں یہ سفارش کروں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اللہ واللہ، نفسی، ہر نبی کہے گا مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، میں کیسے یہ سفارش کروں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سے ہوتے ہوتے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، ساری انسانیت، اس میں کافر تک بھی۔ اللہ واللہ، کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع تو ہو۔ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ انا بھی، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں۔ اللہ واللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور تحمیدات کہتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دن مجھے ایک حمد سکھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قیامت والے دن بھی ابھی حمد سکھائی جانی ہے۔ اور وہ جو پہلے میں نے حدیث پیش کی مختلف حدوں والی، اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ اس وقت مجھے حمد سکھائیں گے، اور وہ جنت میں ہے، وہ قیامت کے بھی بعد ہے، جنت میں وہ سفارش ہو رہی ہوگی۔ میرے آقا نے صرف میدان حشر میں ہی سفارش نہیں کرنی، جنت سے بھی سفارش کرنی ہے۔ وہ والی شفاعت جو ہے جس میں مختلف حدیں متعین ہونی ہے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اس وقت ان کی سفارش ہو رہی ہوگی۔ جنت سے میرے آقا سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا جائے۔ تو پہلا شفاعت کا انداز میرے آقا کا یہ کہ لوگ آئیں گے کہ حساب کتاب شروع تو ہو، اس کی سفارش کیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ لوگوں کو تو کہا کہ انا بھی، میں اس لائق ہوں، لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ تو اپنی جگہ پر پختہ ہے۔ لوگوں کو تو ضرور کہہ دیا کہ میں اس لائق ہوں، میں یہ سفارش کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک سفارش کا کلمہ بولنے کی جرت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے۔ اللہ واللہ، تو فرمایا کہ مجھے ایک حمد سکھائی جائے گی، جب میں وہ بولوں گا تب مجھے اجازت ہوگی، پھر میں سفارش کروں گا۔ تو یہ پہلی سفارش جو ہے میرے آقا کی، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہوگی کہ ان کا حساب کتاب شروع تو ہو۔ دوسری شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ واللہ، یہ جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت ہے۔ اور یہ شفاعت جو ہے یہ بول کے نہیں ہے، یہ عمل کے ساتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے کھولا جائے گا۔ تو یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا، یہ میرے آقا کی ایک سفارش کا انداز ہوگا کہ اب یہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ لفظ آتے ہیں کہ میں جب کھٹکھٹاؤں گا تو پھر اللہ کھلوائیں گے، اللہ اجازت دیں گے کھولنے کی۔ اللہ واللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تیسرا انداز، اور میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شفاعت نصیب فرمائے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے میرے آقا یہ سفارش کر دیں گے کہ یا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا کی شفاعت کا تیسرا انداز۔ اور چوتھا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا، کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو میرے آقا فرمائیں گے اسیحابی اسیحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، کدھر ان کو جہنم میں لے جا رہے ہو؟ اب یہاں پھر دو گروہ ہوں گے، ایک وہ کہ جن کو اس سفارش سے جنت میں لے جایا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، جہنم کی طرف جاتے جاتے جہنم کی طرف جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بد نصیب ہوگا گروہ ان میں، جو ادھر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، میرے آقا سفارش بھی کریں گے کہ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ لیکن اس بد نصیب گروہ کے لیے یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کر لی تھی، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش جو پہلے کر رہے تھے اس کو واپس لے لیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سحقن سحقن، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ لے جاؤ پھر ان کو، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ بڑے بد نصیب ہوں گے۔ اللہ اللہ، تو ایک بد نصیب وہ کہ جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں، یعنی وہ شرک والا ہے، تو وہ ایسا بد نصیب ہے کہ جس کے لیے سفارش کا جملہ کبھی آ ہی نہیں سکے گا۔ اور دوسرا یہ بدعت والا بد نصیب ہے کہ سفارش میرے آقا کرتے کرتے واپس لے لیں گے۔ اللہ اللہ، حالانکہ میرے آقا کی شفاعت کی وسعت پہلے کتنی ہے کہ اہل کبائر کو بھی مل جانی ہے، کبیرہ گناہ والوں کو بھی مل جانی ہے، لیکن بدعتی کی سفارش کرتے ہوئے بھی میرے آقا واپس لے لیں گے۔ اللہ اللہ، اس سے اندازہ کیجئے کہ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چوتھا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، کہ کچھ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو وہاں سے سفارش کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن ایک بد نصیب گروہ ان کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور پانچواں انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا، جو کہ میرے آقا جنت میں سے سفارش کریں گے کہ کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوئے، ان کے لیے میرے آقا سفارش کریں گے یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے۔ یہ وہ والی شفاعت ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، جس میں حد متعین ہوگی، یہ جنت میں سے سفارش ہوگی۔ یہ پانچواں شفاعت کا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور چھٹا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا، اللہ اللہ، کہ ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم، اور ایک اور تیسرا مقام ہے، اس کو آراف کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پلڑے جو ہیں نیکیوں اور گناہوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کو فی الوقت آراف میں رکھا جائے گا، نہ ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا نہ جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ اللہ اللہ، میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ یہ جنتیوں کی ویٹنگ لسٹ میں ہے، تو ایک وقت آئے گا میرے آقا ان کے لیے سفارش کر دیں گے کہ یا اللہ اب وہ آراف والوں کو بھی جنت میں پہنچا دے۔ یہ چھٹا انداز میرے آقا کی شفاعت کا۔ اور ساتواں انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا، اللہ اللہ، یہاں پر میں پھر دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو یہ شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، اور یہ سفارش جہنمیوں کے لیے نہیں، خود جنتیوں کے لیے ہوگی، جو جنت میں جا چکے ان کے لیے سفارش ہوگی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے کہ جن کے درجات کی بلندی کی شفاعت ہو جائے۔ اللہ اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ایک آٹھواں انداز، جو کہ صرف ایک بندے کے لیے، اور وہ بندہ بھی کافر ہے، اس کے لیے یہ سفارش ہوگی، یا اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ میرا چچا ہے، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یا اللہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو یہ 8 انداز احادیث مبارکہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو بڑی وسعت ہے میرے آقا کی شفاعت میں، لیکن شرک والے کو نصیب نہیں ہونی، اور بدعت والے سے جو ہے وہ سفارش ہوتے ہوتے واپس ہو جانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور میں اس میں مزید اپنے ذوق کے مطابق یہ کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں شفاعت نصیب تو ہو، لیکن یہ ہماری ضرورت نہ ہو، ہمارا اعزاز ہو۔ یا اللہ یہ شفاعت ہماری ضرورت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگاروں کی صفوں میں ہوں اور پریشان حال منتظر ہو رہے کہ کب ہماری سفارش ہو، یا ہم خدا نخواستہ معاذ اللہ ہم جہنم کے اندر ہوں اور پھر منتظر ہوں کہ کب ہماری سفارش ہو۔ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں ہماری یہ ضرورت نہ ہو، صرف ہمارا اعزاز ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارا نام آ جائے کہ یا اللہ یہ لقاء المحسن کو بھی جنت میں پہنچا دے۔ تو یہ صرف اعزاز کے طور پر نبی قسم کی زبان کے اوپر ہمارا نام آنے کے طور پر یا اللہ ہمیں یہ شفاعت ملے، ہماری یہ ضرورت نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔